حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے عام سلوک تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہو گیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام۔ میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس میں کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور کھجور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے وطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہچکی آ جاتی تھی اور زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی، ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا بلال اتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزرا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا کہ ابھی تیاری کرو، میں نے ابھی رات کو ہی سفر کرنا ہے، میں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ اب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش نہ تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے جوش مارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہچکیاں آتی گئی۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کے مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اس آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کی باہر عورتیں رو رہی تھی۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا یاد کرتے تھے اور رونے لگتے تھے۔